السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام رقیہ شیخ اور آج میں سورہ کہف کا ترجمہ پڑھنے جا رہی ہوں۔ امید ہے آپ سب کو پسند آئے گی۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت ہی مہربان۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہے جس نے اپنے بندے پر نازل کی کتاب اور اس میں کسی قسم کی کوئی خامی نہیں رکھی، ایک سیدھی سیدھی کتاب جو اس نے اس لیے نازل کی ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف سے ایک سخت عذاب سے آگاہ کرے، اور جو مومن نیک عمل کرتے ہیں ان کو خوشخبری دے کہ ان کو بہترین اجر ملنے والا ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور تاکہ ان لوگوں کو سوچت کرے جو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے نہ کوئی بیٹا بنا رکھا ہے۔ اس بات کا کوئی علم ثبوت نہ خود ان کے پاس ہے نہ ان کے باپ دادوں کے پاس تھا۔ بڑا سنگین بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ کے سوا اور کچھ نہیں۔ اے پیغمبر، اگر لوگ قرآن کے اس بات پر ایمان نہ لائے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے تم افسوس کر کر کے ان کے پیچھے اپنی جان کو گھلا بیٹھو گے۔ یقین جانو کہ روئے زمین پر جتنی چیزیں ہیں ہم نے انہیں زمین کی سجاوٹ کا ذریعہ اس لیے بنایا ہے تاکہ لوگوں کو آزمائیں اور ان میں کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے، اور یہ بھی یقین رکھو کہ روئے زمین پر جو کچھ ہے ایک دن ہم اسے ایک سپاٹ میدان بنا دیں گے۔ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ گارے اور رحیم والے لوگ ہمارے نشانیوں میں سے کچھ زیادہ عجیب چیز تھے؟ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب ان نوجوانوں کو غاروں میں پناہ لی تھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر خاص اپنے پاس سے رحمت نازل فرمائیے اور ہمارے اس پیش آنے والی صورت میں ہمارے لیے بھلائی کا راستہ مہیا فرما دیجیے۔ چنانچہ ہم نے ان کے کانوں کو تھپکی دے کر کئی سال تک ان کو غاروں میں سلایا رکھا، پھر ہم نے ان کو جمایا تاکہ وہ دیکھے کہ ان کے دو گروہ میں سے کون سا گروہ اپنے سوئے رہنے کا مدت کا زیادہ صحیح گمار کرتا ہے۔ اب تمہارے سامنے ان کا واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں۔ یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں خود تقوی کی تھی اور ہم نے ان کے دل خوب مضبوط کر دیے تھے۔ وہ اس وقت کا ذکر ہے جب یہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار یہ ہے جو تمام انسانوں اور زمین کا مالک ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود بنا کر ہرگز نہیں پکاریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم یقیناً انتہائی بیہودہ بات کریں گے۔ یہ ہماری قوم کے لوگوں ہیں جنہوں نے اس پروردگار کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا رکھا ہے۔ اگر ان کا عقیدہ صحیح ہے تو وہ اپنے معبودوں کو ثبوت میں کوئی واضح اسپشٹ دلیل کیا پیش نہیں کرتے؟ بھلا اس شخص کے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اور ساتھیوں، اب تم نے ان لوگوں سے بھی علیحدگی اختیار کر لی اور ان سے بھی جن کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، تو چلو اب تم اس غاروں میں پناہ لے لو۔ تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنی رحمت کا دامن پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں آسانی کا اسباب مہیا فرمائے گا۔ اور وہ غار ایسا تھا کہ تم سورج کو نکلتے وقت دیکھتے ہو تو ان کے غاروں کوہ اور گفا سے دائیں طرف ہٹ کر نکل جاتا، اور جب چھپاتا تو ان سے بائیں طرف کٹا کر چلا جاتا، اور وہ اس غار کے فل کھلے حصے میں سوئے ہوئے تھے۔ یہ سب کچھ اللہ کے نشانیے میں سے ایک نشانی ہے۔ جسے اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت پاتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا تم ہرگز کوئی مددگار نہیں مل سکتا جو اسے راستے پر لے آئے۔ تم انہیں دیکھ کر وہ سمجھتے کہ آگے رہے ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹیں دلواتے رہتے ہیں، اور ان کا کتا دہلیز پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا۔ اگر تم انہیں جھانک کر دیکھتے تو ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے اور تمہارے اندر ان کی 10 ہاتھ سما جاتے، اور جیسے ہم نے انہیں بلایا تھا اسی طرح ہم نے انہیں اٹھا دیا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کریں۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، تم اس حالت میں کتنی دیر رہے؟ کچھ لوگوں نے کہا، ہم ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم نیند میں ہو رہی ہوں گے۔ دوسروں نے کہا، تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی دیر اس حالت میں رہے ہو۔ اب اپنے سے کسی کو چاندی کا سکہ دے کر شہر کے طرف بھیجو، وہ جا کر دیکھ بھال کرے کہ اس کے کون سے علاقے میں زیادہ پاکیزہ کھانا مل سکتا ہے،
پھر تمہارے پاس وہاں سے کچھ کھانے کا لے کے آؤ، اور اسے چاہیے کہ ہوشیاری سے کام کرے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے، کیونکہ اگر ان شہر کے لوگوں کو تمہاری خبر مل گئی تو وہ تمہیں پتھراو کر کے ہلاک کر ڈالیں گے یا تمہیں اپنے دین میں واپس آنے کے لیے مجبور کریں گے، اور ایسا ہوا تو تمہیں کبھی فلاح کامیابی نہیں مل سکے گی۔ اور یوں ہم نے ان کی خبر لوگوں تک پہنچا دی تاکہ وہ یقین سے جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور وہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر وہی وقت بھی جایا جب لوگ ان کے بارے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے، چنانچہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ان پر ایک عمارت بنا دو، ان کا رب ہی ان کے معاملے کی بہتر جانتا ہے۔ آخر کار جن لوگوں کو ان کے معاملات پر غلبہ حاصل تھا، یعنی مال و طاقت کا اعتبار سے مضبوط لگے تھے، انہوں نے کہا ہم تو اس کے اوپر ایک مسجد ضرور بنائیں گے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 آدمی تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہیں گے کہ 5 تھے اور چھٹواں ان کا کتا تھا۔ یہ سب اٹ کر انداز کے تیر چلانے کی باتیں ہیں۔ اور کچھ کہیں گے کہ وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ کہہ دو کہ میرا رب ہی ان کے صحیح تعداد کا جانتا ہے، تھوڑے سے لوگوں کے سوا کسی کو ان کا پورا علم نہیں، لہٰذا ان کے بارے میں سرسری گفتگو سے آگے بڑھ کر کوئی بحث نہ کرو اور نہ ان کے بارے میں کسی سے پوچھ گچھ کرو۔ اگلی پارٹ اگر آپ سننا چاہتے ہیں، اگر آپ کو پسند آئے تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ پھر اگلے پارٹ میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔